حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادت امرأۃ ابنہا وہو فی صومعۃ، کہ ایک عورت نے، آپ یعنی پرانی جو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں ان میں سے جو واقعات بیان کرتے تھے اس میں سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اور بیٹا جو تھا وہ اپنی عبادت گاہ میں تھا، جو بھی ان کی عبادت گاہ تھی اس میں تھا. تو اس نے آواز دی کہ یا جریج، قال اللہم امی و صلاتی. تو اس نے وہ سوچنے لگا میں کیا کروں، ادھر ماں آوازیں دے رہی ہے، ادھر نماز ہے، اب میں کیا اختیار کروں، نماز چھوڑوں تاکہ ماں کی آواز سنوں، یا میں نماز جاری رکھوں اور پھر ماں کو رہنے دوں. قالت یا جریج، پھر جو آواز دی اس نے اے جریج، تو اس نے یہی کہا اللہم امی و صلاتی، طرف ماں ہے طرف نماز ہے. تو پھر اس کی آواز آئی قالت یا جریج اللہم امی و صلاتی. وہ یہی سی وہ کشمکش میں رہا کہ اب میں کیا کروں، کہ ماں کی بات سنوں یا نماز کو جاری رکھوں، وہ اسی میں لگا رہا. تو آخر اس نے کہہ دیا، ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہم لا يموت جریج حتی ينظر فی وجہ المیامیس، کہ اللہ جریج کو موت نہ آئے یہاں تک کہ وہ بدکار عورتوں کو نہ دیکھ لے. اتنی سخت اس نے بد دعا دی اس عورت، اس ماں نے. وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَىٰ صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ. تو وہاں پر کیا، جہاں پہ یہ عبادت گاہ تھی، اس کا یہ جو بھی معبد تھا، جو جگہ تھی، وہاں پہ ایک وہ عورت آیا کرتی تھی اپنی بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں چراتی تھی آس پاس کے علاقے میں. تو اس کے ہاں بچہ ہو گیا. تو اسے جب پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہاں سے لائی، کہ یہ وہی جریج کا بیٹا ہے، اسی سے اس نے بدکاری کی ہے اور یہ اسی کا بیٹا ہے یہ. تو جب جریج سے پوچھا گیا کہ اس طرح سنا گیا ہے کہ تمہارا وہ بیٹا ہے، وہ جو عورت ہے اس نے جو بکریاں چراتی تھی اس نے یہ کہا ہے کہ تمہارا بیٹا ہے یہ، تم نے بدکاری کی ہے. تو اس نے کہا کہ این هذه التي تزعم ان ولدها لی. تو انہوں نے کہا وہ کہاں ہے عورت جو یہ کہتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے. قال یا بابوس من ابوک قال راعی الغنم. تو وہاں پہ پھر اس نے آ کے جب بلائے گئے اس بچے کو بھی اس کی ماں کو بھی، تو اس نے پوچھا پھر جریج نے کہ اس بچے سے کہ بچے بتاؤ تیرا باپ کون ہے، جبکہ وہ بچہ گود میں تھا، چھوٹا تھا ابھی. تو اس نے کہا کہ راعی الغنم، بکری کا چرواہا، یعنی جو وہیں پر کوئی چرواہا تھا اس سے کوئی بدکاری اس نے کی تھی اس عورت سے، اس کا بچہ تھا. تو یہی ہے، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنہوں نے گود میں، ماں کی گود میں بات کی ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی. ایک تو ایک یہ آتی ہے، ایک اور دوسرا جو واقعہ آتا ہے وہ جو کہ وہ اصحاب الخندق جو آتا ہے اس میں سورہ بروج میں اصحاب الاخدود، جی ہاں وہاں پر آتا ہے ذکر ایک بچے کا اسی طرح. تو یہ ہے 3 ذکر آتے ہیں، یہ ہے جریج کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ عورتیں دیکھتی ہیں کہ یہ جو جریج ہے اتنا بڑا، جیسے کہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ جریج نے یہ کام کیا ہے تو اتنے غصے میں آئے کہ سارا اس کا جو صومعہ تھا یا اس کا جو عبادت گاہ تھی وہ ساری انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا توڑ دی، ساری ختم کر دی. تو وہ جب پتہ چلا بعد میں کہ سب جھوٹ تھا، اس عورت نے جھوٹ بولا، ایک الزام لگا دیا اس شخص پہ، تو اپنی طور پہ عبادت گزار تھا اور لوگ جانتے تھے سمجھتے تھے، لیکن اس نے اس کے اوپر یہ تہمت لگا دی. تو پھر جب اس کو لے جا رہے تھے تو وہ عورتیں دیکھ رہی تھیں، جو بدکار عورتیں تھیں وہ سب دیکھ رہی تھیں کہ آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے جب کہا کہ تمہیں زیادتی ہو رہا ہے تو کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے، یہ میری ماں کی بد دعا ہے کہ اس نے بد دعا دی تھی مجھے کہ میں نے اس کی بات نہیں سنی نماز میں اور اپنی نماز میں لگا رہا، تو اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ یہ اس وقت تک اس کو موت نہ آئے جب تک کہ یہ ان بد کردار عورتوں کو نہ دیکھ لے. تو آج وہی میرے ساتھ ہو گیا. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دکھا دیا کہ اس کی جو یہ براءت تھی وہ سامنے آ گئی، وہ بالکل بری ذمہ ہو گیا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں تھا، وہ کسی اور
شخص سے ملوث ہوئی تھی وہ عورت، اور اس کی وجہ سے وہ بچہ وہاں پہ ہوا تھا. تو لہذا یہ غلطی بھی معلوم ہو گئی سب کو کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. بہر اصل چیز جو بتانا چاہتے ہیں اس حدیث میں کہ اگر ماں اگر بچے کو اس طرح بلاتی ہے، بیٹے کو بلاتی ہے، تو بیٹے کے لیے چاہیے کہ وہ پھر نماز، اگر نفلی نماز ہے تو چھوڑ دے نماز کو ترک کر دے اور ماں کی بات سن لے، کیونکہ ماں کا اتنا اونچا مقام ہے، اللہ نے مقام دیا ہے اس کو، تو لہذا اس پر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پھر اپنی نماز میں ہی لگا رہے. خاص طور پہ اگر نفلی نماز ہے. فرض نماز ہے تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے مختصر کر دے اور اس کے بعد جا کے بات سن لے. تو یہ بتانا چاہتے ہیں.